کیا چیلنجز رہے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کو؟ ہماری گورنمنٹ کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ہیلتھ کی مد میں ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، BHUs ہیں، اسکولز ہیں، ان سب پہ ایک ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، فریڈم گیٹ ڈائیلاگ ویئر ایوری وائس میٹرز میں عروج رضا سیامی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے وہ ادارے جو پاکستان میں ریفیوجیز کی خوشحالی اور ان کے کام کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے۔ اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے ریفیوجیز کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ہمارے گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ریکویسٹ پہ، ہماری انویٹیشن پہ، وہ ہیں کمشنریٹ ایٹ ریفیوجی کمشنر کار صوبہ خیبر پختونخوا۔ سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کمشنر کار KP کے شکیل خان صافی صاحب، ان کے ساتھ ہمارا اس لیے بھی بڑا اچھا تعلق ہے کیونکہ یہ اپنے کام کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے کام کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ وہ تمام بین الاقوامی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اسپیشلی ریفیوجیز کے حوالے سے، وہاں پر ان کے نام کا اکثر چرچا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ ان کے بارے میں بہت اچھا بولتے بھی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں، بات چیت کروا دیں، اور ان کے کام کے حوالے سے کچھ بات چیت بھی کریں۔ تو شکیل صافی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بڑی مہربانی۔ جی اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کمشنریٹ برائے افغان مہاجرین، ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی افغان ریفیوجیز کا جو ایشو آیا تھا 1979 میں، جب یہ ہمارے پاکستان یہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے، تو اس ٹائم پہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ افغان ریفیوجیز چونکہ ایک ایمرجنسی کے طور پہ وہ آئے تھے، اس ٹائم حالات ان کے لیے فیزیبل نہیں تھے اپنے ملک میں، تو اس ٹائم پہ ایمرجنسی میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ تو آلموسٹ اس کو تقریباً 5 ڈیکیڈز ہونے والے ہیں، اور اس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرگنائزیشن بنایا گیا تھا انڈر منسٹری آف سیفران، کہ افغان مہاجرین کی بہبود، ان کے تحفظ کے لیے، ان کو ضروریات زندگی میسر کرنے کے لیے، ان کی رجسٹریشن کے لیے، ان کی تمام طریقہ کار کہ وہ پاکستان میں کیسے رہیں گے اور کیا کیا سہولیات ان کو میسر ہوں گی، کیونکہ ایک اپنے علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جا کے وہاں پہ آباد ہونا، وہاں اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو کہ حکومت پاکستان بخوبی تقریباً 50 سالوں سے یہ کر رہی ہے، سر انجام دے رہا ہے۔ اچھا، ایک تو چلیں چیلنجز ان کو تو ہیں ہی بیچارے، جو گھر بھر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا ملک، اپنے بزنس، اپنی جاب چھوڑ کے آئے ہیں۔ دوسرا چیلنج ہوسٹ کنٹری کو بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بڑے مسائل چل رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے، اپنی پاپولیشن کو جاب وغیرہ دینے کے حوالے سے بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ تو اب تک کیا چیلنجز رہے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کو اور آپ کے محکمے کو اسپیشلی جو مہاجرین کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟ چیلنجز بالکل، یہ تو ایک حکومت پہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری آ جاتی ہے اپنے عوام اور اپنے پبلک کے ویلفیئر کے حوالے سے، کہ آپ نے اور جو ریفیوجیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ہیلتھ کی مد میں ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، BHUs ہیں، یا اور ہمارے ادارے لوکل گورنمنٹ کے ہیں، سوشل ویلفیئر کے ہیں، ان سب پہ ایک ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے۔ ایکسٹرا برڈن آ جاتا ہے کیونکہ وہی ساری سہولیات ہم ریفیوجیز کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر سے۔ تو گورنمنٹ کو یہی چیلنجز ہیں کہ ان سروسز کو اور انکریز کیا جائے، ان اقدامات کو انکریز کیا جائے، ان کے لیے پھر ایکسٹرا فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ایکسٹرا مین پاور ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو ہماری حکومت یہ چیلنج بخوبی نبھا رہی ہے، اور اس میں ہمیں مطلب کافی ڈونرز، انٹرنیشنل ڈونرز کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے جرمنی میں جو ہیمبرگ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ مالتسر جس کو بولتے ہیں، وہاں جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ کام کر رہی تھی
تو وہاں پہ سیریا کے لوگ، عراق کے لوگ، وہاں پہ افغانستان کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ تھے، اور سب سے زیادہ وہاں پہ ان دنوں میں یہ سیریا کا کرائسس تھا، تو وہ لوگ تھے جو ان کو سب سے بڑا چیلنج آیا وہ ان کا ہیلتھ کا تھا، اسپیشلی خواتین کی ہیلتھ جو تھی اس کا بڑا چیلنج تھا۔ تو جب ابھی آپ نے خود بات کی کہ یہاں پہ آپ میٹ کر رہے ہیں ان تمام چیلنجز کو، خواہ وہ تعلیم میں ہوں یا ہیلتھ میں ہوں، تو جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے جس کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ افغان ریفیوجیز ہیں بھی وہیں پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اقدامات کیے گئے ہیں افغان ریفیوجیز کی بحالی کے لیے یا ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی تعلیم صحت کے لیے، وہ کافی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ KPK میں سب سے زیادہ ریفوجیز پاکستان میں ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ KPK کا جو جتنے بھی بارڈرز ہیں یا ہماری جو ٹرائبل بیلٹس ہیں، سارا افغانستان کا بارڈر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور مین جو ہمارا ٹریڈ روٹ ہے وہ جس پہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی ہے وہ ہے پاک افغان توخم بارڈر ہے، تو وہ بھی بالکل KPK سے ہی یہ ریفوجیز زیادہ موومنٹ ان کی ہوتی ہے۔ تو بالکل KPK گورنمنٹ میں کافی کیمپس تھے جب یہ ریفوجیز سٹارٹ میں آئے، اور ہمارے پاس کافی تعداد میں لوگ تھے۔ ود دی پیسج آف ٹائم وہ کیمپس ابھی بھی ہمارے 43 کیمپس ہیں آل اوور دی KP مختلف ڈسٹرکٹس میں، اور یہ ریفوجیز سٹارٹ میں تو چونکہ کیمپس میں تھے، پھر ٹائم کے ساتھ وہ آگے اربن کمیونٹیز میں چلے گئے ہیں، مختلف شہروں میں چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے روزگار یہیں پہ انہوں نے اپنے روزگار کو ڈیولپ کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا۔ ہماری گورنمنٹ ان کو ایجوکیشن سیکٹر میں کافی سپورٹ دے رہی ہے، ان کو سیٹس ہماری مختلف گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ میں افغان کے لیے اسپیشل سیٹس ہیں، اور وہ ان سے ان کے کافی بچے استفادہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ آگے یہاں پہ ہمارے ملک میں اور باہر بھی وہ جا کے سروسز دے رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں، بلکہ جو یہاں پہ ریفیوجی کے اسٹیٹس میں پڑھ لکھ کے باہر گئے ہیں ان میں سے کچھ میرے کلاس فیلوز بھی تھے، اور میں یہ بات نہیں کہ آپ میرے پروگرام میں آئے ہیں تو میں تعریف کر رہی ہوں، میں دوستوں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جرمنی میں جس مالتسر کا میں ذکر کر رہی ہوں وہاں پہ اکثر جانا ہوتا رہا ہمارا، وہاں پہ کیمپ سے باہر جانے کے لیے خواہ وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہوتا تھا یا ایگزامس کے لیے اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے تھے، بڑی سختی ہوتی تھی۔ وہ ایک خاص جگہ سے دوسری جگہ تک ان کی موومنٹ بڑی ریسٹرکٹیڈ تھی، اور ان کو بہت سارے محکموں کی پرمیشن پہلے پیپر کے اوپر لینی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے تھے کہ وہ جا کے بیچارے میڈیکل چیک اپ کروا لیں، اور وہ میڈیکل چیک اپ کی بھی باری ان کی مہینوں کے بعد آتی تھی۔ تو یہاں پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو میں بات کر رہی ہوں کہ افغانستان سے بھی لوگ اگر آئے ہیں یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ نے ان کو بھی یہاں پہ سنبھالا، اور وہاں پر بھی آپ نے ڈاکٹرز کی ایکسیس دی اور ان کو ڈائریکٹ ہاسپٹل کی ایکسیس دی بغیر کسی پیپر کے۔ بالکل یہ آپ کا خوش آئند قدم ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہر فورم پہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ پاکستان ایک رول ماڈل ہے پوری دنیا میں، جہاں پہ ریفیوجیز ہیں وہاں سب سے زیادہ جو زندگی آسان ہوئی تجارت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، مارکیٹ کے حوالے سے۔ تو دیکھیں کہ اب ہماری جو فروٹ اور ویجیٹیبل کی مارکیٹ ہے سب سے زیادہ ریفیوجیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر کام کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ادارے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ریفیوجیز کے زندگی کی بحالی، کاروبار، ان کی صحت، تعلیم کے لیے، اور پاکستانی اداروں کے ساتھ ساتھ کون سے ادارے ایسے ہیں جو باہر کی دنیا سے ہمارے جو ریفیوجیز ہیں ان میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ جی، گورنمنٹ آف پاکستان تو بالکل وہ تو ان کا تو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کافی ٹائم سے یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ریفوجیز کا مین ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہائر کمیشن فار ریفوجیز، UNHCR، تو ان کا لیڈ رول ہے۔ اس طرح UN کے جو اور ادارے ہیں، UN وومن بھی ہے،
UNFPA بھی ہے, UNICEF بھی ہے, کافی ادارے UN کی سائڈ سے کر رہے ہیں. پلس ہمارے ساتھ جرمن گورنمنٹ کافی سپورٹ کر رہی ہے, جس میں GIZ ان کا BMZ جو ادارہ ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. KP میں کافی ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں. ساتھ میں جو ڈچ گورنمنٹ ہے, نیدرلینڈ کی گورنمنٹ, وہ ہمارے جو SSAR سولوشن اسٹریٹجیز فار افغان ریفوجیز ایک ڈاکومنٹ ہے, جو اس کے وہ چیئر بھی ہیں اور وہ بھی کافی سپورٹ ہمیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جائکا جاپان وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, اور باقی یورپین کنٹریز سے اور اسٹیٹ سے ہمیں کافی سپورٹ مل رہی ہے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ چونکہ یہ ایک برڈن تو حکومت نے اٹھایا ہوا ہے, جی لیکن حکومت اکیلے یہ برڈن کافی ٹائم ہو گیا ہے, بہت ٹائم ہو گیا ہے, 5 دہائیاں ہو گئی ہیں. تو حکومت پاکستان کے اپنے بھی بڑے چیلنجز ہیں, بالکل ہیں. کافی چیلنجز ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہماری یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے ان اداروں سے کہ یہ ریفوجیز جو ہیں, یہ بڑے افغان ریفوجیز میں کہوں گا بڑے بہادر لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں. آپ نے جیسے بات کی, وہ ہر سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو جہاں پہ بھی آپ جائیں تو آپ کو KPK میں ریفوجیز آپ کو ملیں گے, چاہے پورے وہ پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہے, لیکن KPK میں زیادہ تعداد میں آپ کو ملیں گے. اور ان کو حکومت پاکستان نے بالکل موومنٹ کی اجازت دی ہوئی ہے, وہ ہر کہاں آ جا سکتے ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور وہ ہر کام کر رہے ہیں, اور بڑا فریلی وہ گھومتے پھرتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی, یہ دنیا کے کسی اور کنٹری میں نہیں ہے. جو پاکستان نے ان کو سہولتیں دی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے. میں کہوں کہ یہاں پہ مطلب ان کو ہمارے 2 طرح کی گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایک POR ہمارا کارڈ ہوتا ہے, پروف آف رجسٹریشن, جو کہ ایک ڈرائیو ہمارے چلی. دوسرا ہمارا ACC کارڈ تھا, جو افغان سٹیزن کارڈ ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کہوں کہ کافی لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی, لیکن یہ حکومت پاکستان کا ایک, میں کہوں کہ ایک بڑا دل ہے, بڑا ظرف ہے کہ بغیر ڈاکومنٹس کے بھی وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ بغیر ڈاکومنٹ کے دوسرے ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو نہ آپ وہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں, نہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں, اور سالوں سال رہ سکتے ہیں. تو حکومت پاکستان نے کافی حد تک ان کو سپورٹ کیا ہے, اسی وجہ سے کہ ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے. تو ریفوجیز کے حوالے سے مطلب پاکستان ان کا ایک, سمجھ لے, وہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر نہیں, پہلا گھر ہے. بالکل, کیونکہ ان کی جنریشنز یہاں پہ اب آ گئی ہیں نہیں, اور وہ یہاں پہ مطلب کافی ٹائم سے ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں دوسری جگہ پہ ہیں. اور بات تو یہ ہے کہ ریفوجیز کا اپنا وطن ہے, جو بھی ہوتا ہے تو ان کو ایک دن تو جانا ہوتا ہے. بالکل, لیکن اب ان کی جنریشن یہاں پیدا ہوئی ہیں, یہی تعلیم حاصل کی, وہ یہیں پل بڑھ کے جوان ہو کے یہیں پہ شادیاں کر کے بوڑھے بھی ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ جب جاتے ہیں, جو ہمارے والنٹری ریپوٹیشن سینٹر ہے, وہاں سے جب ریفوجیز واپس جاتے ہیں تو بڑے جذباتی حالات اور جذباتی ماحول میں وہ جاتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. تو وہ ایک پھر بزنس یہاں اسٹیبلش ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. بالکل, میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک, اور جب میں بات کر رہی تھی یورپ کی, تو جیسے فرانس ہے, اسپین ہے, وہاں پہ جو چیمبر آف کامرس ہیں, وہاں پہ ریفیوجیز کی ابھی اس طرح کی رسائی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ریفیوجیز ماشاء اللہ ہر مارکیٹ میں موجود ہیں. بالکل, اور کپڑے کی مارکیٹ سے لے کے, تو وہ بھی میں نے کہا کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل, اس کے علاوہ پڑھ لکھ کے یہی لوگ جابس بھی کر رہے ہیں. بالکل, میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز سے مل چکی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں ہمارے والدین یہاں آئے تھے, اور بلکہ اس میں حوالہ دینا چاہوں گی, فلسطین کی کچھ فیملیز جو ہیں 80s میں یہاں آئیں, ان کے بچے یہیں پیدا ہوئے, اور ان کے بچے یہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے اب یہاں پہ ان کے ہاسپٹلس بھی ہیں. اچھا, تو یہ بھی دیکھیں, پاکستان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ تو جاتا ہے بالکل کہ انہوں نے لک آفٹر کیا ان کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مہاجرین مرد اور عورت, ان کی معاشی خود مختاری کے لیے, اکنامک امپاورمنٹ کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں, یا پہلے سے کیا تھا؟ جو فورن ورلڈ ہے وہ اس میں آپ کی کیا ہیلپ کرتی ہے, پاکستان کے ادارے آپ کی کیا ہیلپ کرتے ہیں اس میں؟ جی, بیسیکلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ ایک بیسک انڈیکیٹر ہے کسی بھی ایک معاشرے کا, اکنامکلی ان کو امپاور کریں.
تو ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہمارے جو کیمپس ہیں اس میں ہمارے اسکولز ہیں, اپنے اسکولز ہیں, اپنے اسکولز ہیں پارٹیکولرلی ڈیڈیکیٹڈ فار ریفوجیز, یونیسیار کے تعاون سے ہم چلا رہے ہیں. تو وہ ہیں, اس کے علاوہ وہ بچوں کے بھی ہیں اور بچیوں کے بھی ہیں. اور ہمارے ALP سینٹرز ہیں, ایڈوانس لرننگ سینٹرز ہیں, جس میں جو بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو مطلب شارٹ پیریڈ میں ان کو وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں آگے ان کو سہولیات میسر ہوں, ایجوکیشن بیسک نیڈ تو وہ ہیں. پلس گورنمنٹ کے اسکولس تو ہیں. بات آپ نے جو ہمارے کافی لائیولیہڈ پروگرامز ہیں, لائیولیہڈ پروگرام مطلب ہم ان کو مختلف سکلز سکھا رہے ہیں. وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں, ہمارا کمشنریٹ کی بھی ٹیم ہے ہماری, اور ہمارے ڈونرز کی بھی ٹیمیں ہیں. تو مختلف ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز ہیں, ہم ان کو مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں سولر سکلز ہیں, موبائل ریپیئرنگ ہے, کافی سکلز ہیں جس میں ہم میکینکس ہیں ان کو ٹولز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹول کٹ بھی پرووائڈ کریں, کمپیوٹر کے سکلز ہیں, جو بھی ہمارے کافی ایک چیک لسٹ ہے, اور وہ ہم ان کو 3 مہینے 6 مہینے کی ہم اس کو فری آف کاسٹ وہ سروسز کیمپس میں بھی دے رہے ہیں, مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں. اس میں سلیکشن ہوتی ہے اور پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے, ٹول کٹ بھی دیا جاتا ہے, ساتھ میں اسٹیپنڈ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ کورس کر کے اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھرانے کو وہ ایک باعزت طریقے سے وہ زندگی کا روزگار کر سکیں. اسی طرح فیمیلز کے لیے ہمارے ان کے لیے وہ ٹیلرنگ کی سکلز ہے, بیوٹیشنز کی سکلز ہیں جو کہ ان کو گھروں میں پرووائڈ کی جاتی ہیں, کیمپس میں یا ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ وہ ڈیڈیکیٹڈ کر سکیں ہمارے آرگنائزیشنز کے آفیسز میں. کیونکہ سوشل سرکل جو ہے ریفوجیز میں بھی وہ کافی ایک ان پہ ایک بیریئر ہے فیمیلز کے لیے, کلچرل بیریئر ہے ان پہ بھی. تو ان کو بھی ہم سپورٹ کریں, کیونکہ ایک فیمیل, اور پھر ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ اس میں ہم ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. کچھ سکلز اس طرح ہیں کہ ہم فیمیلز کو سکھا رہے ہیں, وہ وہاں جا کے کیمپس میں پھر اور فیمیلز کو دیتی ہیں, وہ اپنا اسکل سکھا رہی ہیں. اس میں کڑھائی کا کام بھی ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی ہم ناگومان کیمپ گئے تھے, وہاں پہ SRSP کے تعاون سے یونیسیار کے ہم نے وہاں پہ LED بلبس جو ہیں وہ ہمارے میل بھی بنا رہے ہیں اور فیمیلز, اور اس کو مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ تو بہت زبردست کام کیا آپ نے. بالکل. تو ایسی کافی ایکٹیویٹیز ہیں جو لائیولیہڈ کے حوالے سے, ریفوجیز کے حوالے سے ہمارے ایک راستے. اب جیسے چترال کا علاقہ ہے, دیر کا علاقہ ہے, وہاں ہنی بی پہ کام ہو رہا ہے, آشو بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ, SIF بھی کر رہا ہے, ہوٹلنگ سیکٹر میں بھی کر رہا ہے. کافی ایسے ریفوجیز ہیں جن کو ہم نے ہاشو کے تعاون سے ان کو ایک ہوٹلنگ کا, ان کو کوکنگ کا, ان کو پھر ہم نے ان کا کافی اچھا ریشو ہے, ان کو ہم نے اچھے ہوٹلز میں انہوں نے جاب پلیسمنٹس بھی کی ہیں, ان کی صرف سکھایا نہیں ہے بلکہ جاب پلیسمنٹس بھی کی ہیں. تو کافی ہمارے یہ ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں اسی سے ریفوجیز کو. اور ہمارا ایک ترکمن سینٹر ہے, ترکمن کمیونٹی ہے جو کہ نوشہرہ میں ہمارے کیمپ میں ہے, اور اس میں ہمارا ترکمن کارپیٹ ویونگ سینٹر ہے. وہ کمیونٹی وہاں پہ یونیسیار کے تعاون سے ایک وہ روزانہ وہاں پہ کافی فیمیلز بھی ہیں, میلز بھی ہیں علیحدہ, وہ کارپیٹس کی ویونگ کرتے ہیں اور اس کو پھر مارکیٹ میں سیل آف کیا جاتا ہے. تو ایسے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کمشنریٹ کے ہیلپ کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو ابھی تک آپ نے مطلب دیکھا کہ ان تمام ایکٹیویٹیز اور لرننگ کے اور کورسز کے بعد کتنی بڑی تعداد ایسی ہے خواتین کی اور بچوں کی جو واقعی ابھی کام کر رہے ہیں آپ سے اسکل سیکھ کے؟ بہت ہیں. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو میں نے بتایا, ہم ہر سال یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور مختلف ادارے اس میں ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ ہم ابھی اگست میں اور سپٹمبر میں اس کے جب ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہوں گی تو ہم اس کی ایک سرمنی بھی کریں گے, اور یہ ہم کنٹینیوز کرتے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے فیمیلز کے لیے ایک ویڈیو اور فلم میکنگ کا بھی ایک وہ JAIZ کے تعاون سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ فیمیلز اس سیکٹرز میں آ رہے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو اور فلم میکنگ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے وزٹ کیا ہے. تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں تو کافی تعداد میں ہے, مطلب آپ اگر کہیں تو یہ تو لاکھوں تک پہنچ گئے ہوں گے اور تھاؤزنڈس کی تعداد میں ہر سال ہو رہے ہیں. زبردست, یہ تو بہت اچھی ترقی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کلائمیٹ کے حوالے سے جی ریفیوجیز کے کوئی آپ نے پلان کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے کلائمیٹ سے جو ہٹ ہوتے ہیں
ہیں وہ ریفیوجیز ہیں کیونکہ گھر بار نہیں ہوتا, بیچارے کیمپوں میں پڑے ہوتے ہیں, یا پھر وہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہی اپنا ملک اور اپنا علاقہ چھوڑ کے آتے ہیں کیمپوں میں. تو کلائمیٹ کے حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام یا ریسائکلنگ کا کوئی منصوبہ کہ کلائمیٹ کو کلین رکھا جائے, جہاں پہ وہ رہیں تو وہاں پہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا کر کے رکھیں, تو ایسا کوئی منصوبہ انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل, آج کلائمیٹ چینج تو ہے, یہ تو پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے, جی خاص کر پاکستان میں بھی ہے. اور آج کل جو جس طرح افیکٹس بیفور ٹائم آپ کو فلڈز اور جی یہ پورا ایک سسٹم, اس میں ڈیفینیٹلی ہر بندہ افیکٹ ہوتا ہے اور ریفیوجیز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ چونکہ ونربل ہاں کمیونٹیز ہیں تو ان کو جو بھی ایسی افیکٹ آتا ہے تو ان پہ زیادہ جی اس کا اثر پڑتا ہے. ہمارے کیمپس میں بالکل اس کے لیے سوشل اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں, اور ہم نے کیمپس میں سولرائزیشن کی ہوئی ہے ان کو, جس سے ان کو یہ کلائمیٹ فرینڈلی ایک انرجی ساکس ہے جس میں ان کو سولر اور وہ گھر پہ, اور ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں وہاں پہ ود ان دی کیمپس یا بی ایچ یوز ہیں ان کو بھی ہم نے سولرائز کیا ہوا ہے, اسکولس کو بھی کیا ہوا ہے, تاکہ ایک تو اس پہ برڈن نہ پڑے, مطلب الیکٹریسٹی یا جو بھی بل ہے اس کے پے کرنے کا. ایک انوائرمنٹ فرینڈلی ہم نے سولرائزیشن کی ہوئی ہے, تقریباً مختلف کیمپس میں ہمارے ہو چکے ہیں اور آگے بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. جیسے یہ بالکل آپ کنٹینیو کیجئے گا اس بات کو بھی میرے اگلے سوال کے ساتھ. یہ تو کیمپس میں ہے, جو کچی بستیاں ہیں ریفیوجیز کی, وہاں پہ کلائمیٹ یا انوائرمنٹ کو کلین رکھنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا وہاں پہ بالکل واش پروگرام ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن کا. جی جی اس سے ہم بالکل جو وہاں پہ سیوریج کا سسٹم ہے اس کی اویئرنیس بھی ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے کہ یہاں پہ بیسیکلی جو کچھ کیمپس ہمارے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ نہر اور دریا کے جی جی ساتھ ساتھ ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب ان کا سیوریج سسٹم یا کوئی پانی کا سسٹم بلاک ہوتا ہے تو بارش میں یا جب بھی کوئی زیادہ پانی آتا ہے تو اس سے وہاں پہ مسئلہ بنتا ہے. جی جی تو ہم کنٹینیوسلی اس کی, ابھی بھی ہمارا جو یہ سیزن سٹارٹ ہوا ہے برسات کا, تو ہماری مختلف کیمپس میں کلیننگ کمپین جاری ہے اور ساتھ میں اس کی اویئرنیس بھی جاری ہے, اویئرنیس کے لیے. تاکہ ان کو. اور دوسرا ہم نے ٹی ایم ایز کے ساتھ, مختلف ٹی ایم ایز جو ہماری گورنمنٹ کی ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. ٹی ایم ایز کی ٹیم آتی ہیں, وہ گاربیج کولیکشن کے لیے جگہ جگہ پہ گاربیج سینٹرز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک انوائرمنٹ فرینڈلی افیکٹ نظر آئے. اور وہ ٹیمز ہماری لگی ہوئی ہیں کافی جگہوں پہ, اور ہمارا ہری پور میں ایک یونیسیف کی تعاون سے ایک ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے RRC سینٹر, جس میں سے ہری پور میں ہمارے کیمپس ہیں, وہاں سے گاربیج کولیکٹ کیا جائے گا تھرو کمیونٹی. ہم نے کمیونٹی موبلائزرز وغیرہ والنٹیئرز ہائر کیے ہوئے ہیں, اور وہ گاربیج وہاں پہ ریسائیکل ہوگا, ڈسپوز اپ ہوگا, اس سے آرگینک مٹیریل بنے گا جو کہ اس میں جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور اس کی جو ریونیو آئے گا اسی کیمپس کی ریفیوجیز پہ آن ہوگا. تو ایک کلائمیٹ فرینڈلی منصوبہ بھی ہے اور ایک لائیولیہوڈ اپرچونٹی بھی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. کون سے ادارے جو ہیں انٹرنیشنل وہ اس میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں رینیویبل انرجی کے لیے, یا گاربیج کلیکشن, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور اس کے بعد پھر ان کو اسکل سکھانا کہ آپ اس کو کس طرح سے ریسائیکل کر سکتے ہیں؟ ادر دین پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی ادارے, کیا بیرونی دنیا کی اس میں دلچسپی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو رینیویبل انرجی کا جو کاروبار ہے وہ بھی سکھایا جائے؟ بالکل ہے دلچسپی گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ہے, جیسے آپ نے بات کی, اور ہمارا جو UN کا سیکٹر ہے, UN میں کلائمیٹ چینج کا اپنا ایک پراپر سیکشن ہے, وہ اس پہ ورکنگ کر رہا ہے. ہمارے جہاں پہ یہ اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے وہ انڈر گراؤنڈ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ وہ پانی جو کر رہتا ہے وہ نکلے, جس سے ایک ایفیکٹ کیمپ میں جو ہے ایک نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے اس سے. اور دوسرا ہم نے کچھ پونڈز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بارش کا پانی آتا ہے, اس میں سے وہ پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے, اس سے ہی ہم پھر آگے اس میں ہم نے ہارویسٹنگ کی ہوئی ہے, تاکہ کافی ہم نے شجرکاری مہم بھی سٹارٹ کی تھی. کچھ کیمپس میں ہم نے کافی وہاں پہ پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس سیشنز کی ہوئی ہیں تاکہ کلائمیٹ فرینڈلی. اس میں ہمیں UN بھی سپورٹ کر رہا ہے,
بالکل UN بھی کر رہا ہے, ہمیں UNICEF بھی کر رہا ہے, ادارے کافی ہیں جو ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو کس شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اور نیشنل اداروں کو آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ وہ ایسا کون سا سبجیکٹ ہے ریفیوجیز کی لائف کا؟ کیا اکنامک امپاورمنٹ ہے یا جیسے کلائمیٹ چینج ہے؟ کون سا ایسا سبجیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر دنیا کو، تنظیموں کو، اداروں کو، گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے تو اس سے ان کی زندگی بہتر ہوگی؟ بالکل آپ کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے. بیسیکلی آج کل تو چونکہ جب آپ کے پاس کچھ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ہو تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ یہ لو پیڈ لوگز ہیں، پیپل ہیں، اور ان کے پاس ذریعہ معاش ان کا سب سے فرسٹ ان کی پریارٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ ان کو اکنامک اسٹیبلٹی دینے کے لیے ان کو لائیولیہڈ اپرچونیٹیز جو ہیں، شارٹ ٹرم کورسز جن سے وہ اپنی ایک اسکل ان کے ہاتھ میں آئے، وہ اسکل ایسا اسکل جو یہاں پہ پاکستان میں یا ملک کے ہر کسی کونے میں بھی ہو رہے ہیں، اس اسکل سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، یا اگر وہ ہونریبلی اپنے ملک افغانستان جاتے ہیں وہاں بھی یہ اسکل ان کے کام آئے. تو مختلف ایسے اسکلز پہ کام ہونا چاہیے، اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے ادارے بننے چاہیے مختلف. ہم تو لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی، ٹیوٹا ہے، نیوٹیک ہے، ووکیشنل جتنے ٹریننگ سکولز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایگریمنٹس ہیں. مختلف ڈونرز نے بھی کافی یہ اسکلز ان کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اگر یہ زیادہ تعداد میں ہو تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور دنیا میں کافی اسکلز ہیں آج کل، کافی ایسے نئے نئے اسکلز آ گئے ہیں جس سے استفادہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سے میرے خیال سے ان کو لائیو، اور فیمیلز کے لیے، ایک فیمیل کو اگر ایک اسکل آ جائے، وہ گھر میں بیٹھ کے وہ کام کرے تو وہ اپنی ایک ارننگ اپنے فیملی اور بچوں کے لیے کر سکتی ہے. آج کل تو ویسے بھی جو دنیا ہے وہ ورک فرام ہوم پہ چلی گئی ہے، تو خواتین کو تو اور زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو کہ آپ فریڈم گیٹ پراسپیرٹی کے آفس میں بیٹھے ہیں، فریڈم گیٹ ڈائلاگ کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فریڈم گیٹ پراسپیرٹی اور اس جیسے جو نئے ادارے بنتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خصوصاً جو نوجوانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ بالکل، فریڈم گیٹ پراسپیرٹی آپ نے ذکر کیا. آج ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ ہم مل کے چلیں اور ہم یوتھ پہ کام کریں، کیونکہ ریفوجیز میں بھی یوتھ کا کافی زیادہ ہے، اور یوتھ کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے روکنے کے لیے ان کے لیے کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز، ان کے لیے اسکلز کی ایکٹیویٹیز، اور ان کے لیے کچھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم مل کے کریں. کچھ ہم کلائمیٹ چینج پہ بھی کام کریں. بالکل یہ بھی ایک برننگ ایشو ہے. ساتھ میں اکنامک امپاورمنٹ کرنے کے لیے ہمیں مختلف اسکلز پہ مل کے کام کرنا چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو فائدہ مل سکے. اور کافی ایسے سیکٹرز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پریارٹی سیکٹرز میں یہی کہوں گا کہ اس پہ ہم مل کے چلیں فریڈم گیٹ پراسپیرٹی کے ساتھ، اور ان ریفوجیز کے لیے ہم ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج ٹائم نکالا اور بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ جو مہاجرین کا ایک شعبہ ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ کا جب یہ اینول پروگرام کو کنکلوڈ کر رہے ہیں سرمنی کو، تو ہم اس کی بھی کوریج کرنے آپ کے پاس ضرور آئیں. تو آپ اسی طرح اچھا سا کام کرتے رہیے، اور فریڈم گیٹ پراسپیرٹی اس میں آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. تو آج مہاجرین کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام چیزیں جو دنیا کی نظر میں اس طرح سے نہیں دکھائی جا رہی جس طرح کے پاکستان کے حوالے سے دکھائی جانی چاہیے تھی. پاکستان ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے میں سمجھتی ہوں، اور صرف میں نہیں سمجھتی، اور یہ جو میرا انالیسز ہے یہ میری پرسنل اوپینین کے اوپر ہی صرف بیس نہیں کرتا، بلکہ اٹ از پروون کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں مہاجرین کو ہوسٹ کرنے کے حوالے سے، سنبھالنے کے حوالے سے، ان کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ان کے معاشی خود مختاری کے حوالے سے، خواتین کی صحت اور بچوں کے حوالے سے بھی
بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ایک مثال کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو افغانستان سے یہاں پہ ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے لیے بچے بچیاں یا بزرگ یا نوجوان جو بھی آنا چاہتا ہے پاکستان، ان کو بھی خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کو بھی یہاں پہ آنے دیتا ہے. پچھلے دنوں ایک بڑی سوشل میڈیا پہ بچی وائرل ہو گئی تھی، مسکان. ابھی وہ واپس چلی گئی ہے افغانستان. تو میرا آج کے اس پروگرام سے جب میں اجازت لے رہی ہوں تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو ملک ضرور ہیں، لیکن دونوں کی عوام کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے مہاجرین بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی خدمت میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہا. عروج رضا سیامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.